السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ حضرات کے سامنے قربانی کی فضائل اور اس کے مسائل آپ کے حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، اور یہ تیسری قسط ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے قربانی کے چند مسائل بھی لے کے آتے ہیں اور فضائل کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو یہ جو قربانی کے ایام شروع ہو گئے ہیں، قربانی کا ایام شروع ہونے سے میری مراد ہے ذی الحجہ، یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نسائی میں بھی اور مرقات میں بھی ایک روایت، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات میں بھی ایک روایت موجود ہے۔ جو نسائی کی روایت ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد تم اپنے ناخن اور بال اور نہ ہی جسم کی کوئی زائد کھال کاٹا کرو۔ اسی طرح سے ایک روایت جو مرقات میں ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اس کے بعد سے اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی نہ کرے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے، فقہاء کرام نے اور شارحین حدیث نے ان دونوں حدیثوں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث موجود ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص خود قربانی کر رہا ہو، یعنی جو اپنے نام پہ قربانی کر رہا ہو، جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہو، اس شخص کے لیے۔ اور یہ اس کے پیچھے جو حکمت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حج کرنے والے حاجی یہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کسی قسم کی وہ نہیں کرتے، نہ بال کاٹتے ہیں، نہ ہی ناخن کاٹتے ہیں، نہ ہی اس طرح سے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس ثواب میں شامل فرمائیں، اس امید سے۔ بعض محشین نے اور بعض شارحین حدیث نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے کہ اگر صاحب قربانی کرنے والا اگر یہاں پر قربانی کرنے کی وجہ سے 1 ذی الحجہ سے لے کر اور 10 ذی الحجہ تک، یعنی اپنے جانور کی قربانی تک اگر وہ ناخن اور بال اور جسم کے زائد کھال اگر نہ کاٹے تو پھر اس کو سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے، مشابہت میں تو مکمل ہونا چاہیے۔ لیکن علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلی بات تو ایک مشہور قول ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہیں، اور مشابہت کے لیے کوئی ضروری نہیں مکمل مشابہت ہو، کچھ جہاں تک ہو سکے اتنا ہی کر لے، اتنا کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتائی کہ یہ قربانی کے گوشت جو اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے، قربانی کا ایام جو ہے ضیافت کے دن ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو ان قربانی کے جانوروں میں جو حصے ہیں، جس میں جو ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ضیافت کے دن ہوتے ہیں، ان میں جن جانوروں کے گوشت آپ کھاتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو اس کی جو قربانی ہوتی ہے اس میں کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حصہ لے کے کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ خود اکیلے ہی کرتے ہیں۔ تنہا کرنا زیادہ مناسب ہے بمقابلہ اس کے کہ آپ حصہ لیں، کیونکہ حصہ لینے میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے 7 حصے ہیں تو اس میں سے کوئی شخص اگر ایسا ہے جس کی نیت صرف کھانے کی ہو، گوشت کھانے کی ہو، یا کوئی غلط نیت ہو، اگر اس کی نیت میں گڑبڑی ہے تو سب کے حصہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی قربانی برباد ہو جاتی ہے، سب کی قربانی رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ تنہا انسان اپنی قربانی کرے، لیکن مجبوری ہے بھائی، اتنی قیمت کہاں سے کرے، 15,000 20,000 کا ایک بکرا، اور تھوڑے سے پیسے اگر بڑھا دے تو اس میں سے کٹرا مل جائے، اس میں 7 حصے ہو جاتے ہیں، 4 5 ہزار روپے میں ایک حصہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کوشش یہ کی جائے کہ جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کی تلاش کریں جن لوگوں کی نیت صاف ستھری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں کہ یہ قربانی سے پہلے یہ 1 ذی الحجہ سے، یہ 1 ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں آگے جا کے تکبیرات تشریق، جس کو ایام تشریق ہے، ایام تشریق میں تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہے،
اور تکبیرات تشریق کب سے ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے، یہ ہے ایام تشریق۔ ان دنوں میں جتنی بھی نمازیں ہیں، یہ فجر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنی لازم ہے، واجب ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ مردوں کو تو بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مسجد میں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایک بھول بھی جائے، حتیٰ کہ اگر امام صاحب بھی بھول جائے، مؤذن صاحب بھی بھول جائے، تو کسی نہ کسی کو یاد ضرور رہتا ہے، وہ ٹوک دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں، تو پھر سب پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اصل ہے عورتوں کے لیے، یہ جیسے مردوں پر لازم ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی لازم ہے۔ تو عورتیں کیسے کریں، ان کا ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنی گھر میں جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے کوئی ایک جگہ متعین کر لیتی ہے، وہاں اپنی نماز ادا کرتی ہے، اور نماز سے متعلق اور عبادت سے متعلق تمام چیزیں وہیں پہ رکھتی ہے، قرآن ہے، یہ ہے، وہ ہے، تسبیحات، مصلی وہاں مستقل بچھائے رکھتی ہے، ایک جگہ متعین ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے کاغذ میں اس دعا کو لکھ کر اس جگہ سامنے چسپاں کر دیں۔ اگر وہاں چسپاں کر دیں گی تو ان کو نماز کے بعد فوراً اس پر نظر پڑے گی اور ان کو یاد بھی رہے گی۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ تو ایام تشریق میں مردوں کے لیے جہرن یعنی کہ زور سے تکبیر کہنا، زور سے مطلب ہے درمیانی، ایسا نہ ہو اتنی زور سے بھی نہ ہو کہ مسجد ہی گونج اٹھے، اور اتنے آرام سے بھی نہ ہو کہ کسی کو آواز بھی نہ آئے، درمیانی آواز میں مردوں کو یہ تکبیر کہنے لازم ہیں۔ عورتوں کے لیے چونکہ آواز عورتوں کا پردہ ہے، اس لیے ان کے لیے اونچی آواز نہ ہی درمیانی آواز ہوگی، بلکہ دھیمی آواز، اتنی آواز ہو کہ وہ خود بھی سن سکے اور ان کے پاس اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس تک آواز پہنچے، اتنی آواز کافی ہے عورتوں کے لیے۔ تو خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور قربانی کے لیے جو آپ جانور خریدتے ہیں، ان جانوروں کو خریدنے میں بارہا پہلے بھی بتایا میں نے اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ ان جانوروں کو خریدنے میں دکھاوا بالکل بھی نہ ہو، یہ ریاکاری کی نیت بالکل بھی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرنا اور اپنا نیاز پیش کرنے کی نیت ہو، اس کے علاوہ اور کوئی اور نیت نہ ہو۔ اور آج کل جو یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک آدمی لاکھوں روپے کا ایک بکرا خرید رہا ہے، 8-8 10-10 لاکھ روپے کا کٹرا خرید رہا ہے، کٹیا خرید رہا ہے، اور پھر پورے محلے میں گھماتا رہتا ہے۔ اس پہ کوئی تو بکرے میں دیکھا میں نے، سفید بکروں پہ دیکھا کسی نے اللہ لکھ رکھا ہے، محمد لکھ رکھا ہے۔ یہ بھائی یہ بات غلط ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بکرا اس سائڈ میں لیٹ جائے اور اللہ اپنے لکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے لکھ دیا، اور وہ بکرا لیٹ جائے تو اس وہ مٹی میں لگے، کس قدر بے حرمتی ہے۔ اس کے علاوہ بکروں کو جب بازار میں لے کے جاتے ہیں، اب کس قدر برا حال ہے، اللہ اکبر، کس قدر برا حال ہے۔ میں تو کم جانتا ہوں کیونکہ میں کم جاتا ہوں، آپ حضرات اور زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بکروں کی مارکیٹ میں خوب گھومتے ہوں گے، یا خریدنے کے لیے گئے، آپ لوگوں کی زیادہ نظر پڑتی ہے۔ تو کس قدر بدحالی ہوتی ہے۔ اس درمیان میں اگر کسی بکرے پر اللہ کا نام لکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، تو یہ اس کی بے حرمتی ہے، اس لیے یہ کام نہ کریں۔ ساتھ ساتھ جو آپ جانور خریدے تو کوشش یہ کریں کہ تازہ دم جانور ہو، اس کا خاص خیال رکھا کریں۔ وہ جو ٹرکوں میں بھر کے اور منی ٹرکوں میں بھر کے اور چھوٹے ہاتھی میں بھر کے جو لے کے آتے ہیں، تو اس میں یہ رہتا ہے کہ اتنی زیادہ جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں کہ کچھ بتانے لائق نہیں ہے، کہ ایک ساتھ اتنے سارے بکروں کو ٹھوس کو لے کے آتے ہیں، ان کی تکلیف بہت دی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ جانور جب خریدیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جانور اس طرح قسم کا پریشان نہ ہوں۔ اور جو بیچنے والے ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ جب قربانی کا جانور جب لے کر آئے تو اس کو آپ بہت اچھی طرح سے لے کر آئے، بہت عظمت کے ساتھ لے کر آئے، کیونکہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ بے زبان، ان کو اس طرح سے ٹھوس کر لانا کس قدر تکلیف دہ بات ہے۔ آپ جب ٹرین میں بیٹھے، بس میں بیٹھے اور گھمسان کی اس میں بھیڑ ہو، کیا حال ہوتا ہے آپ کا، اور آپ کس قدر گورنمنٹ کو، سرکار کو اور منتظمین کو کیسے گالیاں بکتے رہتے ہیں، بد زبانی کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ بے زبان ہے، کچھ نہیں کر سکتے، اس کو آپ ٹھوس کر لے کر آتے ہیں۔ یہ نہایتی غلط انداز ہے اور یہ ان پر ظلم ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
یہ قربانی کے جانوروں کے لیے تو خاص طور پر آپ کو وہ کرنا ہی چاہیے کہ ایک انتظام رکھنا چاہیے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز پیش کرنے کے لیے ہیں، اس لیے ان کی تو عظمت کرے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی اس عظمت سے، آپ کی اس تعظیم سے، آپ ان کے لیے آپ کی جو شفقت ہے اور آپ کے لیے جو آپ کی جو نیت ہوگی، اس نیت کی بدولت کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو کس قدر ثواب میں اضافہ اور دینی اور دنیاوی اعتبار میں اضافہ کرے۔ اچھا، تجارت آپ پورے سال ہی کرتے رہتے ہیں، تو تجارت کے ساتھ ساتھ کیا پورے سال کی تجارت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں تجارت کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تجارت کیجئے، پر ایسی تجارت کیجئے کہ اس تجارت میں آپ کو تو نفع ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اس لیے اس قسم کی تجارت کریں۔ اور جانوروں کے جو قسمیں ہیں، یعنی کہ جو مثال جو ذبح جن کو کیے جاتے ہیں، قربانی جن کو کی جاتی ہے، ان جانوروں میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اونٹ، ایک ہے بقر یعنی بھینس، اس کی قبیل میں سے ہی ہے، اور ایک ہے بکرا یعنی بکرا یا بکری، تو اسی میں سے دمبا اور بھیڑ بھی اسی میں ہی آتا ہے۔ تو اونٹ کے لیے تو 5 سال کی عمر ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے بھینس وغیرہ کے لیے، کٹرا وغیرہ کے لیے 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے بکرا وغیرہ کے لیے 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبا اور بھیڑ میں ایک بات الگ اور مستثنائی طور پر یہ ہے کہ ان کی گروتھ چونکہ بہت زیادہ ہے، تو بعض دفعہ 6 مہینے کا 7 مہینے کا دمبا اور بھیڑ بھی ایسا لگتا ہے کہ 1 سال کے بکرے سے زیادہ طاقتور اور بڑا لگتا ہے۔ اس لیے دمبا اور بھیڑ ان 2 جانوروں کے لیے 6 مہینہ اگر ان کی عمر ہے اور دیکھنے میں اتنا بڑا لگتا ہو کہ 1 سال کا بکرا ہو یا اس سے بڑا، تو اس کے لیے قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کو پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ساتھ ساتھ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ان دنوں میں جو ان 10 دنوں میں جو بہت طرح کی عبادتیں ہیں، اس کے متعلق جو احادیث مروی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی حدیث ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے پچھلے تمام زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت بال اور ناخن نہ کاٹنے پر بھی ہے کہ پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، قربانی کے روز کاٹیں گے، ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں بھائی، اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں کہ گناہ تمام معاف کر دیتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے تو اس کی معافی مانگ لیجئے، ورنہ وہ عید جو آنے والی عید ہے وہ آپ کے لیے وہ عید نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے تو اس کا حق واپس کر دیجئے، آپ کے تعلقات کو بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔